حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على رسول الانس والجان، وعلى آلہ وصحبہ وحزبہ ذوی الخیر والإحسان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کہتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، آئی ظلمت چھائی بدعت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعد، کاف ہا یا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہا یا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، نور کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، نور و بنتے نور و زوجے نور و ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللار لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیے نور والے آقا کی بارگاہ میں اس مجلس نور سے میں اور آپ مل کر انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و وارفتگی کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات خاتم پیغمبراں ہادی انس و جاں رسول ثقلین سید کونین سرور سروراں محبوب محبوباں انیس بے کساں چار ساز درد منداں نیر تاباں شہنشاہ حسینہ مہتاب شہ جبینہ سرخیل زہرہ جمالہ ولالا رخاں کونین کے دولہا پیغمبر اعظم شفیع مکرم تاجدار ہل و حرم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود پاک کی ڈالیاں عقیدت کی تھالیوں میں سجا کر پیش فرمائیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها، صلو علیہ دائما ابدا سرمدا۔ حاضرین گرامی، آج اس
محفل پاک کی دوسری کڑی ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب اچھی اچھی محفلیں سجتی ہیں، لوگ سنتے ہیں اور سنانے والوں کو سنانے کا موقع میسر آتا ہے۔ اور یہ الحمدللہ آپ اور ہم اس مجلس نور میں اکٹھا ہیں سرکار کی سیرت و شان و عظمت سننے کے لیے، تو جن کی کوشش کے بدولت یہ محفل میسر آ رہی ہے، ان کے حق میں انشاءاللہ پورے 12 دن دعا کیجیے گا۔ کون ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں نا، ہے نا؟ ہمارے حاجی فضیل صاحب، ان کے حق میں آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ اپنی خاص دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ عام دعاؤں میں تو عام لوگوں کو یاد رکھا جاتا، تو خاص ہے، اس وجہ سے خاص ہے کہ انہوں نے عاشقان مصطفیٰ کو جوڑنے کا کام کیا۔ اور یہ محفل ہم تو بیٹھے ہیں بلانے پر، لیکن بلاوا آنا بہت اہم ہوتا ہے، وہ بلاوے کا نام ان کی ذات ہے۔ لہٰذا آپ کا جو تحفہ ہے، یہ جو تحفہ دے رہے ہیں، وہ تو ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کے۔ آپ کا تحفہ ان کے حق میں کیا ہے؟ خاص دعا ہے، اور دعا ایسی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک ایسی روحانی ٹیم ڈال دے کہ یہ سوچتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اس ٹیم کے ذریعے سے وہ کام کرواتا چلا جائے انشاءاللہ۔ تو حاضرین گرامی، اللہ کے حبیب پیغمبر لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ سرکار ابد قرار نوری بشر ہے۔ عقیدہ نہیں چھوڑنا ہے، عقیدہ چھوڑو گے تو سب چھوٹ جائے گا، چاہے 12 دن آؤ کہ 12 سال آؤ کہ 12,000 سال آؤ، بغیر عقیدے کے آتے رہو گے تو خالی کے خالی ہی رہو گے۔ عقیدہ اصل ہے۔ سرکار کیا ہے؟ نور ہے، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ نور سے بشر میں کوئی ضد نہیں ہے کہ نور جہاں ہو بشر نہیں ہو سکتا، اب جو بشر ہو وہ نور نہیں ہو سکتا۔ اگر بشر نور نہیں ہو سکتا، نور بشر نہیں ہو سکتا، تو جبریل امی کون ہے؟ جبریل امی نوری مخلوق ہیں، لیکن جب جناب مریم کے پاس آئے تھے تو بشری لباس میں آئے تھے۔ جب جناب جبریل دنیا میں بشری لباس میں آ سکتے ہیں، سرکار سے ملاقات کرنے کے لیے دہیا قلبی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، تو نوری مصطفیٰ دنیا میں لباس بشر میں بھی آ سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ضد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بشر مانیں گے تو نور نہیں مان سکتے، نور مانیں گے تو بشر نہیں مان سکتے، وہ اندھے ہیں، ان کی عقل پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ جب دنیا کے اندر ہلکی سی روشنی اتنا اجالا دے سکتی ہے، تو کونین میں جس کے نام سے اجالے ہوئے وہ مصطفیٰ عام ہوں گے کہ نوری بشر ہوں گے؟ وہ نور والے آقا ہیں، اور ان کا نور کائنات کے کونے کونے میں اللہ نے پھیلا دیا۔ حاضرین گرامی، ایک بات یاد رکھیے، سرکار ابد قرار علیہ السلام کو ہم الحمدللہ اہل سنت نوری بشر مانتے ہیں، مانتے رہیں گے۔ کوئی نہ مانے، آپ جہنم جائے، ٹھکانہ کسی آگ کا بنا لے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن سرکار نور بھی ہیں اور نوری بشر بھی ہیں، بشر بھی ہیں، خیر البشر بھی ہیں۔ آقا کونین علیہ السلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ کوئی اٹھنے والا نامعقول آدمی اگر یہ کہہ دے کہ جو شخص پہلے ہوتا ہے وہ آخری کیسے ہوگا، جو آخری ہوگا وہ پہلے کیسے ہوگا، کوئی لاجیکل اسلام ماننے والا، کوئی فلسفیکل اسلام ماننے والا اگر کوئی کہے کہ بھائی اگر قطار میں جو پہلا کھڑا ہوگا تم اسے آخری کہو گے کہ پہلا کہو گے، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ پہلا ہے۔ تو جو اخیر میں لاسٹ میں کھڑا ہے اسے لاسٹ کہو گے کہ پہلا کہو گے؟ تو عقل مند آدمی یہی کہے گا کہ ہاں جو اخیر میں کھڑا ہے وہ آخر۔ تو بس حضور جب آخر میں آئے تو آخری نبی ہوئے، تو تم پہلا کیسے مانتے ہو؟ تو میرا سادہ جواب پہلا تو یہ ہے کہ لاجک تم نے دنیا میں آ کے سیکھا ہے کہ عالم ارواح میں سیکھا ہے۔ لاجک تو دنیا میں بنی ہوئی بھی ایک مخلوق ہے، لیکن مخلوق کو اللہ نے بنایا ہے، خالق جانتا ہے کہ اول کیسے رکھنا ہے، آخر کیسے رکھنا ہے۔
جب اصول نہیں تھے تب بھی رسول تھے، جب اصول نہیں بنائے گئے تھے تب بھی رسول اللہ کا نور بنایا جا چکا تھا۔ تو ایک بات یاد رکھو، اصول بعد میں ہے، رسول پہلے ہے۔ تو پہلے رسول کو مانو، پھر سارے اصول سمجھ میں آ جائیں گے۔ جو رسول چھوڑ کر اصول کے پیچھے جائے گا، اسے نہ رسول ملیں گے نہ اصول ملیں گے، وہ ساری زندگی فضول گنوا دے گا، اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی لیے حاضرین گرامی، میرے آقا اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، یہ تو ایک عشق کا جواب میں نے دے دیا، لیکن آؤ آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں، میرے آقا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے تو دنیا بنائی، کائنات بنایا، آسمان بنائے، ساتوں طبقات بنائے، افلاک بنایا، عالم افلاک کو نور بخشا، سیارے بنائے، کواکب بنائے، نجوم بنائے، سیارگان کی کشتی لگا دی، جھڑی لگا دی، وہ گھومتے رہیں گے، یونیورس بنایا، گیلیکسیز بنائے، کانٹیجنٹس بنائے، غرضے کے کیا کیا اللہ نے بنایا، تہے زمین کے اندر مخلوقات آباد کی، بحری مخلوقات آباد کی، اللہ نے سب کچھ بنایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں کائنات کو اپنے لیے بنا رہا ہوں، میں افلاک کو اپنے لیے بنا رہا ہوں، سماوات کو اپنے لیے بنا رہا ہوں، طبقات سبع کو اپنے لیے بنا رہا ہوں، تہے زمین کو اپنے لیے بنا رہا ہوں، بحری مخلوقات کو اپنے لیے بنا رہا ہوں، آبشاروں کا ترنم اپنے لیے بنا رہا ہوں، پہاڑوں کی قطاریں اپنے لیے لگا رہا ہوں، جبل شامخ اپنے لیے لگا رہا ہوں، زمین کے کھیت و کھلیان اپنے لیے اگا رہا ہوں۔ کسی چیز کے لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ میں اسے اپنے لیے بنا رہا ہوں، لیکن جب سرکار کو بھیجا تو فرمایا مصطفیٰ کو میں اپنے لیے بنا رہا ہوں۔ محبوب کردگار محمد الرسول اللہ کو خدا نے اپنے لیے بنایا ہے، اور ساری کائنات کو محمد مصطفیٰ کے لیے بنایا ہے۔ تو اب سوچو، جس کے لیے اللہ جو بنا رہا ہے وہ پہلے بنائے گا کہ بعد میں بنائے گا؟ تو پہلے تو رسول اللہ کو بنایا جائے گا، پھر ساری کائنات کو بنایا جائے گا، کیونکہ کائنات رسول کے لیے ہے اور رسول خدا کے لیے ہے۔ تو خدا نے سب سے پہلے جو اپنے لیے چاہیے تھا وہ نور مصطفیٰ کو بنا دیا، اب نور مصطفیٰ کے لیے، وجود مصطفیٰ کے لیے جو چاہیے تھا وہ بنایا، سبعات طبقات سبع کو بنایا، کائنات کو بنایا مصطفیٰ کے لیے، تہے زمین کو بنایا مصطفیٰ کے لیے، آبشاروں کا ترنم بنایا مصطفیٰ کے لیے، جبال شامخہ بنائے مصطفیٰ کے لیے، کائنات بنائی مصطفیٰ کے لیے، یونیورس بنایا مصطفیٰ کے لیے، گیلیکسیز بنائے مصطفیٰ کے لیے، سیارگان بنائے مصطفیٰ کے لیے، یہ ساری زمین کی خوبصورتی بکھیری مصطفیٰ کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا مصطفیٰ کے لیے، زمین کا بچھونا لگایا مصطفیٰ کے لیے، سورج و چاند کی روشنی لگائی اور چاند کے اندر قمقمے ڈال دیے، اجالا بخش دیا مصطفیٰ کے لیے۔ تو جو کچھ مصطفیٰ کے لیے تھا وہ بعد میں، اور نور مصطفیٰ پہلے۔ جو کچھ مصطفیٰ کے لیے تھا وہ بعد میں ہے اور مصطفیٰ پہلے ہیں، کیونکہ ان کی خاطر بنایا جا رہا ہے، ان کی خاطر بنایا جا رہا ہے۔ تبھی تو بریلی کا امام عقیدہ سنبھالتے ہوئے بول پڑا، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، سوائے محمد برائے محمد۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اور جو اپنے لیے بنایا، محمد کا دم خاص بہر خدا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا وجود صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ نے انہیں اپنے لیے بنایا۔ وہ چہیتے اتنے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ محبوب ایسے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ محمد کا دم خاص بہر خدا ہے، سوائے محمد، یعنی حضور کو چھوڑ کر جو بھی ہیں، سوائے محمد برائے محمد، حضور کو چھوڑ کر جتنا کچھ کائنات میں ہے وہ سارا کچھ مصطفیٰ کے لیے۔ تو اب بتاؤ کون اول ہے؟ کون اول ہے؟ کون اول ہے؟ اول نبی مصطفیٰ، آخر نبی مصطفیٰ، آخر نبی مصطفیٰ۔ تو سرکار کو ماننا کیا ہے؟ اول و آخر، کیونکہ میرے آقا خود فرماتے ہیں انا اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث،
میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں تخلیق کے اعتبار سے. خود حضور فرماتے ہیں سارے نبیوں میں میں تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا, اور بھیجے جانے کے اعتبار سے میں آخری ہوں کہ سب سے اخیر میں اللہ نے مجھے بھیجا. پہلے پیدا کیا, بھیجا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ, زور سے پڑھا کیجیے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ متى وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ ذرا ارشاد فرمائے. میرے آقا نے فرمایا کنت نبیا وآدم منجدل بین الطین والماء, کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کی منزل طے کر رہے تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام روح و جسد کی منزل میں تھے. تو آدم علیہ السلام کے خمیر کو ابھی گوندھا جا رہا تھا, روح پھونکی جا رہی تھی, مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا. نور مصطفیٰ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوگر تھا. اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. اب وہ سال کون سے حساب سے ہے وہ تو اللہ جانے, رسول اللہ جانے. 14,000 سال پہلے تخلیق آدم سے تخلیق نور مصطفیٰ اللہ نے فرمائی, اور رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا. میں اس وقت نور نہیں, لفظ پر غور کرو. آقا فرماتے میں اس وقت نبی تھا. یار بولو تو صحیح سبحان اللہ. آپ بھی وہ والے ہیں کیا 40 سال کے بعد حضور کو نبی بنایا گیا؟ وہ والے تو نہیں ہیں نا. تو پھر مچل کے بولو سبحان اللہ. ہم وہ والے نہیں ہیں کہ کہیں کہ 40 سال کے بعد جب مکہ میں آ کر کوہ فاران کی چوٹی پر ٹھہر کر مصطفیٰ کہہ رہے تھے اس وقت ان کو نبی بنایا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں یا رسول اللہ, جب صحابی نے عرض کی کہ آپ کب نبی تھے, حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم منجدل بین الطین والماء. میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم روح و جسد کی منزل طے کر رہے تھے. تو ہم نبی کب سے مانتے ہیں؟ جب سے نور مصطفیٰ ہے اللہ نے نبوت سرکار کو عطا فرمائی. جب دنیا نہیں بنی تھی تبھی اللہ نے رسالت و نبوت دے دی تھی, ہے نا. تو عقیدہ کون سا درست ہے؟ 40 سال والا یا خدا جانے وہ کون سا سال تھا, وہ کون سا وقت تھا. اور اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو نور نبوت دے دیا. تو ہمارا تو عقیدہ یہی ہے اور اسی عقیدے پر ہم رہیں گے نا. کتنے لوگوں نے انعام کے لیے رجسٹری کروائی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ, نام لکھوا دیے ہیں, نام لکھوا دیے نا بھائی, بچے بڑے سب. ہاں تو 12 دن تک انشاءاللہ 12ویں والے مسلمان بن کے جائیں گے. کون سے 12ویں والا؟ ایک دم ٹناٹن والا مسلمان, جس مسلمان کی آواز میں صحابہ کا درد بھی ہو, اہل بیت کی محبت بھی ہو, اولیاء سے عشق بھی ہو, غوث و خواجہ سے وفا بھی ہو. تو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا نے فرمایا میں اس وقت نبی تھا جب ابھی آدم روح و جسد کی منزل طے کر رہے تھے, اور اللہ نے میرے نور کو 14,000 سال پہلے تخلیق آدم سے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کو مختلف مٹیوں سے تیار فرمایا. خمیر آدم گوندھ دیا گیا, آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھ دیا گیا. اب روح کو خمیر آدم میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایتھا الروح ادخلی فی جسد آدم, اے روح آدم کے اس خمیر میں داخل ہو جا.
اللہ کا حکم تھا، روح جسد آدم میں داخل ہو گئی، کچھ ہی لمحے گزرے، روح فوراً باہر آ گئی، روح باہر آ گئی۔ روح نے آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اندر بہت اندھیرا ہے، اندر بہت تاریکی ہے، اگر اس تاریکی کو دور کرنے کا کوئی انتظام ہو جاتا اور کوئی نور آ جاتا تو اس روح کو اطمینان مل جاتا اور میں بس جاتی۔ اللہ کی بارگاہ میں روح نے عریضہ پیش کیا، مولا نے اسی روح کو کہ جس کو، اسی نور کو کہ جس کے بارے میں جبریل نے کہا سدرہ کے مکی نے کہ مولا اے حبیب مولائے پروردگار رسول کردگار، میں نے حجاب رابع چوتھے حجاب میں 70,000 سال میں ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، اللہ نے اسی ستارے کا نور لیا اور اس کے چند قطرے آدم علیہ السلام کے خمیر میں ڈال دیے۔ اب خمیر آدم میں اس نور کے چھینٹے کا جانا تھا، دوبارہ روح کو حکم دیا، اے روح یا ایتھا الروح ادخلی فی جسد آدم، اب دوبارہ روح جسد آدم میں داخل ہو جا۔ روح داخل ہوئی تو نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، روح کو اطمینان مل گیا، روح کو طمانینت حاصل ہو گئی، روح کو سکینہ مل گیا، روح کو روح اطمینان پا گئی۔ تاریخ میں ڈھونڈو، حدیثوں کے صفحات کو کھنگالو، پتہ چلے گا کہ وہ نور کے چھینٹے جو چھڑکائے گئے تھے جسد خاکی آدم میں، وہ نور کوئی اور نہیں، وہ نور مصطفیٰ کا کمال تھا۔ کیا پتہ چلا؟ وہ نور مصطفیٰ تھا جسے چھڑکایا گیا جسد خاکی آدم میں، تو روح اندر جا کے بس گئی۔ وہ نور چھڑکایا نہیں گیا تو روح گئی تو تھی مگر آ بھی گئی۔ تو روح کے جسد کا تعلق بننے کے لیے وسیلہ کون بنا؟ روح کے جسم سے کنیکٹ ہونے کا راستہ اور واسطہ کون بنا؟ وہ نور، وسیلہ، واسطہ اور راستہ نور محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ نور مصطفیٰ کا کمال۔ اور دنیا کے اندر آدمیت شروع کیسے ہوئی؟ بولیے، کس سے شروع ہوئی آدمیت؟ آدم علیہ السلام سے۔ تنہا آدم سے تو نہیں ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے حکم سے جب ان دونوں کا تعلق قائم ہوا، نکاح ہوا، اور ایک روایت کے تحت سرکار آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن ایک روایت ہے کہ حضرت آدم سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حوا جناب آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علیہ السلام سے، اور حضرت آدم علیہ السلام نور مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بڑی توجہ سے بات سنیے گا۔ حضرت حوا، آدم علیہ السلام، حضرت آدم نور مصطفیٰ سے۔ تو اگر نور مصطفیٰ شامل نہ ہوتا تو نہ آدم ہوتے نہ حوا ہوتی۔ آدم و حوا کی تخلیق کے لیے، ان کے وجود کے لیے وجود نور مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے تو کہا بریلی کے تاجدار کے سپوت نے، آب و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم جانے حوا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں یا رسول اللہ، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ آب و گل میں نور کی پہلی کرن، یہ جو کرن گئی ہے نا، وہ کرن ہی مصطفیٰ کی شان۔ تو سرکار کی ذات اقدس کی وجہ سے حضرت آدم بھی ہیں، سیدہ حوا بھی ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے نہ حوا ہوتے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ آدم ہوتے نہ حوا ہوتی۔ جب آدم ہی نہ ہوتے تو آدمی کہاں سے ہوتا؟
جب آدم ہی نہ ہوتے تو آدمی کہاں سے ہوتا؟ اس وجہ سے کہ جناب آدم سے آدمیت کا آغاز ہے. جب پہلا انسان ہی نہ ہوتا تو پھر انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوتا؟ اسی لیے ساری چیزوں کی جڑ وجود نور مصطفیٰ ہے. ساری چیزوں کا تخم وہ نور مصطفیٰ کا کمال ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. ہر ذرہ نور مصطفیٰ کے وجود کا محتاج ہے. کائنات اپنے وجود میں وجود مصطفیٰ کی محتاج ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود میں وجود نور مصطفیٰ کا محتاج ہے. رسولوں کی رسالت مصطفیٰ کے وجود کی طرف سے، نبیوں کی نبوت نور مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے، اولیاء کو ولایت، سیدوں کو سیادت، بڑوں کی بڑائی، چھوٹوں کے صغر، یہ سارا نور مصطفیٰ کا کمال ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں. نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہہ و سر کے قلب و جگر، ہے سجدہ کناں تمہارے لیے. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس ہے. حضور نہیں تو کچھ نہیں، سرکار ہے تو سب کچھ ہے. حضور ہے سرکار آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہ خمیر کو گوند کر جب روح و جسد کا امتزاج ہوا، کنیکشن پیدا ہو گیا، تو اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا اسجدو، سجدہ کرو آدم کو. ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ راندہ دربار الہی ہو گیا. اس کو دھتکار کر کے قیامت تک دربار سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ خدا کے حکم کی نافرمانی کی. یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ شیطان نے حکم خدا کو نہیں مانا تو ابدی جہنمی بن گیا. اتنی بات تو آپ جانتے ہی ہیں نا. لیکن اب ذرا غور سے سمجھیے، سجدہ اللہ نے اپنے لیے نہیں کروایا تھا. پہلی بات، سجدہ کس کے لیے تھا؟ آدم علیہ السلام کی. توہین اللہ کی نہیں ہوئی. ابلیس کہتا تھا رب میں تجھے سجدہ کروں، لیکن اللہ نے کہا آدم کو کر. تو توہین اللہ کی نہیں. یہ اور بات ہے، حکم خدا کا تھا. توہین جناب آدم کی ہوئی. توہین کس کی؟ اور آدم علیہ السلام نبی ہے. تو جو نبی کی گستاخی کر دے، ایک گستاخی کی وجہ سے راندہ دربار خدا ہو جائے اور قیامت تک مردود ہو کر کے دنیا میں مارا مارا پھرتا رہے، اور اللہ اسے قبول نہ کرے، تو دنیا کا سب سے پہلا گستاخ نبی وہ ابلیس ملعون ہے. سب سے پہلا نبی کا گستاخ ابلیس ہے. اور یہ بات صرف تنہا جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم کی بھی نہیں تھی. صرف تنہا جناب آدم کی تعظیم کا مسئلہ نہیں تھا. جناب آدم کی پیٹھ میں اور پیشانی میں جو نور مصطفیٰ کا چمک رہا تھا، حقیقت میں سجدہ ظاہر میں پتلے آدم کو تھا، خمیر آدم کو تھا، لیکن اللہ کی مشیت کا یہ کار فرما تھی کہ سجدہ نور مصطفیٰ کو ہو. تو جناب آدم کی پیشانی میں جو محمد الرسول اللہ کا نور جلوہ ہو گر ہو کر چمک رہا تھا، اللہ نے اس نور کے بارے میں تعظیم کا حکم دیا کہ سجدہ کرو سارے فرشتوں. جب ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تو نور مصطفیٰ کی بھی توہین ہوئی، جناب آدم کی بھی توہین ہوئی. تو اب سب سے چہیتے محبوب کی توہین ہو جائے تو جنت میں رہنے والا، فرشتوں کو پڑھانے والا، اپنے آپ میں بڑے بڑے منصب رکھنے والا،
زمین کے ذرے ذرے پر اللہ کی عبادت کر کے سجدے کے نشان چھوڑنے والا، وہ قیامت تک کے لیے دھتکار دیا جائے تو 4 سجدے کر کے نبی کی گستاخیاں کر کے جنت کے طلبگار بن رہے ہو، اف و تف ہے شومی یہ قسمت پر تمہاری، تمہارے 4 سجدے شیطان کے کروڑوں سجدے کے مقابلے میں کیا آ سکتے ہیں؟ جب کروڑوں سجدے والا نبی کی شان میں توہین کر کے اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا تو 4 اور 40 دن کے سجدے کرنے والے نبی کے گستاخ کب اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، جو حضور کا ہوگا وہی خدا کا ہوگا، اور جو خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مصطفیٰ کو راضی کرے۔ تو نور کہاں جلوہ گر ہوا؟ پیشانی آدم میں۔ کہاں جلوہ گر ہوا؟ پیشانی آدم میں۔ اب دیکھو سرکار کا سفر شروع ہو گیا، وہ نور جو ہزاروں سال آسمانوں میں، ہزاروں سال حجابات نور کے عالم میں اللہ نے جہاں چاہا وہاں دور کرتا رہا، اب وہ نور اپنا سفر شروع کر رہا ہے دنیا کی طرف، اور اس سفر کا آغاز ہو رہا ہے پیشانی آدم سے۔ صلب آدم میں وہ نور جلوہ گر ہوا، پیشانی میں چمکنے لگا۔ اب اس سفر نور کا صلب اور رحموں میں سفر شروع ہونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رکھا اور شجر ممنوعہ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ شجر تمہارے لیے منع کر دیا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اس تفصیلی قصے میں نہ جاتے ہوئے بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجر سے، اس درخت سے کچھ کھا لیا، جس کے نتیجے میں آپ زمین پر تشریف لائے، ہے نا؟ یار دیکھو بولنے کا ہمارا سلیقہ دیکھو سنیوں کا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا، جناب آدم علیہ السلام نے اپنی طور پر اس شجر سے کچھ کھا لیا، اور جس کے نتیجے میں آپ زمین پر تشریف لائے، اور یہ لانا بھی اللہ کی اس حکمت کے تحت تھا جو خدا ہی جانتا۔ اگر وہ درخت کے قریب نہ جاتے، دنیا میں نہ آتے، تو دنیا میں آدمیت کا آغاز کیسے ہوتا؟ تو نبیوں کے بارے میں لفظ خطا لکھنے والوں، تمہارے لیے ساری دنیا میں تمہاری ایک ایک سانس ہی خطا ہے۔ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے جرم نہیں ہوتا، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ معصوم طبیعت کے لوگ ہیں، وہ نوری خلقت کے لوگ ہیں۔ تو سرکار ابد قرار علیہ السلام کے ظاہر میں جد اور ابو البشر جناب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ ایک روایت میں آیا 400 سال، ایک روایت میں آیا 600 سال، ایک روایت میں آیا 900 سال تک جناب آدم و حوا اس سرزمین پر سرگردہ رہے، پھرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ آج جناب آدم علیہ السلام کی دعا کا انداز بدل گیا۔ آج جب دعا کر رہے ہیں 300 400 600 900 سال کے بعد، دعا تو روز ہو رہی ہے، لمحہ لمحہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اے مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن آج انداز دعا بدلا، آج لفظوں کے اندر تبدیلی ہے، آج لفظوں میں اضافہ ہے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں ابو البشر، نسل انسانی کے باپ سیدنا سرکار آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور مولا سے کہا، یا رب انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی غفرت لی، کہ اے رب میں تجھے محمد کے وسیلے سے مانگ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ آج انداز دعا جناب آدم علیہ السلام کا بدلہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے عرض کر رہے ہیں، اسألک بحق محمد الا ان تغفر لی الا غفرت لی، رسول پاک علیہ السلام کے وسیلے سے میرے آقا ابو البشر، انسانیت کے باپ، جد کریم سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا کہ مولا مجھے محمد کے وسیلے سے بخش دے۔
بواسطہ محمد مصطفیٰ مجھے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا فقال اللہ تبارک و تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلق، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا جبکہ میں نے ابھی انہیں پیدا بھی نہیں کیا؟ تم نے کیسے پہچانا؟ تو ہمارے تمہارے باپ، ہمارے اور آپ کے جد کریم ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا لما خلقتنی ونفخت فی روح، لما خلقتنی ونفخت فی من روحک فرفعت راسی ورأیت مکتوبا علی العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح ڈالی، میں نے سر اٹھا کر کے عرش کی طرف دیکھا تو عرش کے پایوں پر مکتوبا علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر مجلس میں نعرہ لگائیے سرکار کی آمد کا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، بنڈھار کی آمد، تاجدار کی آمد، سرور کی آمد، تاجور کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، مدری کی آمد۔ آمد آمد ہے نا سرکار کے مقدس، تو آمد ہی کے نعرے لگیں گے، پھر دوسرا نعرہ اس کے بعد۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا جب اللہ نے پوچھا، یہ روایت امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر، امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، امام طبرانی نے معجم کے اندر، غرضے کے ان کتب اور مستند کتب کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا تاکہ کوئی انکار کرنے والا انکار نہ کر سکے۔ الفاظ وہی ہیں جو میں نے ابھی پڑھے۔ اللہ نے جب پوچھا تو جناب آدم نے عرض کیا مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح ڈالی، میں نے سر اٹھا کر کے عرش کے پایوں پر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فعرفت، تو پس مولا میں پہچان گیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا ہے یہ وہی ہے جسے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب، ان سے زیادہ کوئی تیری بارگاہ میں چہیتا نہیں۔ تو میں نے ان کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کی ہے۔ تو جانتے ہیں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے میرے سب سے چہیتے محبوب کا وسیلہ لیا ہے، آج تیری دعا خالی نہیں پلٹے گی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب وسیلے کی دلیل چاہیے؟ باپ پوری انسانیت کے وسیلے کے ذریعے سے، وہ بھی مصطفیٰ کے، تو باپ کا فرما بردار بچہ وہی ہوگا جو وسیلے والا ہوگا، کیونکہ باپ کے نقش قدم پر رہنے والا ہی فرما بردار بیٹا ہوتا ہے۔ تو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام ہمارے جد کریم ہیں، ابو البشر ہیں۔ جب ان کی دعا بوسیلہ مصطفیٰ قبول ہوئی ہے تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم ہر چیز میں وسیلہ مصطفیٰ و آل مصطفیٰ کو اپناتے ہیں۔ اسی لیے حاضرین گرامی، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو وسیلہ اور وسیلے کے اوپر قائم رہیے، اور وسیلے کے ذریعے سے ہی دنیا میں کامیابی ملے گی اور آخرت میں نجات ملے گی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے اسم مقدس کے بارے میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مولا میں نے یہ نام عرش کے پایوں سے سیکھا اور جان لیا کہ یہ سب سے زیادہ چہیتا تیرا محبوب ہے۔ تو اللہ نے معاف بھی فرما دیا۔ اس کے بعد اخیر میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا اے آدم سنو، لولا محمد ما خلقتک،
کہ اگر ان کو پیدا نہیں کرتا جن کا وسیلہ لے کر کے تم آج دعا کر رہے ہو، تو اے آدم اگر مصطفیٰ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر، ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہہ و سر کے قلب و جگر، ہے سجدہ کنا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب و نعم زمانہ پیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بداں تمہارے لیے، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، سب کچھ سرکار ابد قرار کے واسطے اور وسیلے سے، ہر بہار دنیا کی اللہ کے رسول کے صدقے میں۔ تو اب سفر نور کا آغاز ہوا حضور کے پیشانی آدم سے، یہ سفر شروع ہوا صلب در صلب۔ صلب کہتے ہیں پیٹ کو، کیونکہ باپ کی پیٹ سے اور ماں کے رحم سے بچے دانی، رحم لفظ گاڑا ہے لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے بچے دانی۔ باپ کی پشت اور ماں کے رحم سے نسل آتی ہے، تو پاک صلبوں سے گزرتے ہوئے یہ نور پاک رحموں سے چلتے ہوئے منتقل ہوتے ہوئے دنیا کی طرف آ رہا ہے۔ اب یہ نور چلا جناب آدم سے جناب شیس میں، جناب شیس سے نوح میں۔ انشاءاللہ العزیز اس سفر نور کا تذکرہ ہم کل سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہاں میں اللہ ہم سب کو عزتیں دے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس پاکیزہ اور خوبصورت سیرت کو سیکھ کر سمجھ کر شان مصطفیٰ جان کر کے حضور کو ویسے ماننے کی توفیق دے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام سے پہلے ایک اعلان سن لیجیے۔ انشاءاللہ العزیز بہت سارے ہمارے احباب اس فکر میں ہیں کہ وہ MCQ کا جو ہمارا کمپٹیشن ہے، ملٹیپل چوائس کوشچن ہم دیں گے اور پھر آپ کو کتاب کا پورشن بھی دیں گے۔ وہ 2 کتابیں انشاءاللہ ان قریب آنے والی ہیں، آئیں گی تو اس میں سے ہم سلیکٹڈ پورشن آپ کو دیں گے مارک کر کے یا بتا دیں گے، پھر آپ اپنے حساب سے وہ لائنز وہ پیجز یاد رکھ کر کے انشاءاللہ اس میں سے تیاری کر لیجئے، اور پھر وہ جس دن ہمیں ایگزام لینا ہے ہم اس کا اعلان کر دیں گے۔ تو لہٰذا آپ بے فکر رہیں، وہ کمپٹیشن ہوگا اور اس کا انعام جیسے ہم نے پوسٹر میں مینشن کر دیا ہے، اسکرین پر شو ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ اسی حساب سے ہوگا۔ حاضرین گرامی، آج دوسرا دن ہے اور ہر روز الحمدللہ آپ کو سننا گفٹ کے نام سے تحفہ آئے ہوئے زائرین کے لیے ہر روز پیش کیا جا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز 2 تحفے، ایک تو مسواک شریف اور دوسرا نالین شریف کا بروچ۔ چاہتے ہوئے آپ لے کر کے تو جائیں گے لیکن اسے لے جا کے رکھنا نہیں ہے، اسے استعمال کرنا۔ مسواک شریف کے بارے میں اتنا جان لیجئے، جو ڈاکٹر دانتوں کی بیماری کو ہار جاتے ہیں ویسا علاج مسواک شریف سے ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے منہ میں بدبو ہے، دانت سڑ رہا ہے، دانتوں کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں، اگر دانتوں کے اندر ریشے جو ہوتے ہیں اس کے اندر سے خون نکلتا ہے، اس طریقے کی ساری بیماریاں مسواک شریف کی عادت سے دور ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ تمامی احباب مسواک شریف لے کر کے بھی جائیں گے اور سنت کی انشاءاللہ نیت سے روزانہ مسواک شریف کو استعمال بھی کریں گے۔ پیچھے سلام لو جو وفا کیا ہمیں کھو گیا، جو وفا کیا ہمیں کھو گیا، اس سے گم شدہ کا سلام میں طلب سے باز نہ آؤں گا، تو کرم کا
जा, तू करम का हाथ बढ़ाए जा, जो तेरे करम से है आशना, जो तेरे करम से है आशना, उसी आशना का सलाम लो है हबीब अहमद मुजतबा, दिल मुबतला का सलाम लो। ऐ हबीब अहमद मुजतबा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह मेरे आका प्यारे आका, मेरी हाज़री हो मदीने में, मिले लुत्फ़ मुझको भी जीने में। या मेरी हाज़री वो मदीने में मिले लुत्फ़ मुझको भी जीने में, मिले लुत्फ़ मुझको भी जीने में। तेरा नूर हो मेरे सीने में, तेरा नूर हो मेरे सीने में, मेरी इस दुआ का सलाम लो। ऐ हबीब अहमद मुजतबा, दिल मुबतला का सलाम लो। जो वफा की राह में खो गया, उसे गुमशुदा का सलाम लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلوا عليه دائما أبدا سرمدا۔ خدایا بندہ نوازا مالکہ بادشاہ پروردگارہ پالنہارا، آج کی اس بابرکت مجلس نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ از ابتدا تا اینجا جتنا جو کچھ اہتمام ہوا، انصرام ہوا، پروردگار عالم آئے ہوئے حاضرین کے لیے تحفے کا اہتمام و انصرام ہے، ان کی ضیافت، مختصر طور پر ناشتے کا جو انتظام ہے، پروردگار ان تمام تر اہتمامات کو، انصرامات کو، مسجد میں آنے اٹھنے بیٹھنے آداب بجا لانے میں کمی کوتاہی ہم سے جانے انجانے میں ہوئی ہو تو پروردگار اپنے عفو و کرم سے معاف عطا فرما۔ صحیح جتنا جو کچھ اہتمام ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تیری شان کے لائق جو کچھ ثواب تو ہمیں دے گا، اسے ہم سب سے پہلے ہدیتاً تحفتاً ہمارے آقا سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں۔ رسول ذی وقار صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء اکرام، مرسلین اعظام، کل صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعات، اتباع تابعین، اتباع تابعات، ائمہ مجتہدین، جملہ شہدائے ملت اسلامیہ، اغواث، ابدال، نجبا، نقبا، صالحین امت، عامہ مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی ارواح طیبات پر پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ مقدس آل پر اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں۔ حضور کے تمام اصحاب پر، خصوصاً خلفائے اربعہ پر پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں۔ پروردگار عالم سلسلہ بسلسلہ تمام سلاسل بر صغیر کے مقدس پیشوایان روحانی کی ارواح طیبہ پر اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما لیں۔ پروردگار عالم میلاد رسول کی مناسبت سے اس مجلس نور کے اہتمام و انصرام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں۔ آئے ہوئے جملہ حاضرین کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کہا سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو نماز روزے کا پابند بنا دے، ہم سب کے صغائر و کبائر کو معاف عطا فرما دے۔
جانے انجانے میں ہوئی ہم سے جملہ خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ کریمہ تو کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، فضل و عطا والا ہے، جود و سخا والا ہے۔ اے رب قدیر اپنے فضل و کرم کے سائے میں ہم سب کو دنیا و آخرت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری دنیا بھلی کر دے، ہماری آخرت آباد کر دے، ہم سب کی قبر کی اور برزخی زندگی کو آسان کر دے، فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرما، توشہ اور زاد آخرت تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کی زبانوں پر سچ کو جاری فرما دے، حلال کمانے، حلال کھانے، حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ حرام کی کمائی سے، حرام کے لقمے سے، حرام کے دانے پانی سے، حرام تاجروں کی صحبت سے، سود خوروں کی صحبت سے حفاظت عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے دسترخوانوں پر پاکیزہ اور طیب لقمے عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزی روزگار کا ذریعہ عطا فرما دے، جو روزگار سے جڑے ہوئے ہیں ان کی ترقیاں عطا فرما دے، جو قرض میں دبے ہوئے ہیں انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار کر دے۔ مالک و مولا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر و حیات میں برکتیں عطا فرما، جن کے والدین نہیں ہیں ان کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرما۔ ہزاروں دعائیں ہیں، لاکھوں تمنائیں ہیں، کروڑوں آرزویں ہیں، لیکن سب سے عظیم تمنا تیری بارگاہ میں یہ ہے بواسطہ مصطفیٰ پروردگار جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو مذہب حق اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر اس دنیا سے رہتے ہوئے جانے کی توفیق عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، وہ دیجئے کہ جس سے ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، برسے کرم کی بھرن پھولے نعم کے چمن، ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلوا عليه دائما أبدا سرمدا۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب پہ جاری ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔